بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب انسپکٹر ریحانہ طارق لکھتی ہیں کہ میری زندگی کا زیادہ تر وقت عدالت کے چکر کاٹنے میں گزری۔ آج تک میں نے ایسا واقعہ نہیں دیکھا تھا۔ یہ کچھ عجیب و غریب واقعہ تھا۔ قیدی نمبر 820 ایک 16 سالہ نوجوان راشد خان نامی لڑکا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا تاثر رہتا تھا، پر اصرار سا تھا۔ مجھے اس کے لیے سب سے زیادہ دکھ اس بات کا تھا کہ وہ سزائے موت کا قیدی تھا۔ 16-17 سال کی عمر میں وہ یہ دنیا چھوڑ کر جا رہا تھا، جبکہ اس کے لیے یہ دنیا ابھی کھلی ہی نہیں تھی۔ وہ تو بہت کم عمر لگتا تھا۔ میرے اس سے پوچھنے کو جی چاہتا تھا کہ تمہیں کس جرم کی وجہ سے یہ سزا ملی ہے کہ دنیا کی اتنی بہاریں چھوڑ کر تم آخرت کے سفر پر روانہ ہو رہے ہو، مگر اس کے چہرے پر اتنی مایوسی ہوتی کہ میرا اس سے بات کرنے سے بھی دل گھبراتا تھا۔ میرا نام ریحانہ طارق ہے۔ پیشے کے اعتبار سے میں ایک انسپکٹر تھی۔ پولیس میں کام کرنے والے لوگوں کی طرح میرا دل بھی سخت تھا، اور اس کو دیکھ کر میرا دل پگھل جاتا اور دماغ سوالوں سے بھر جاتا تھا۔ میں اس سے بہت ساری باتیں پوچھنا چاہتی تھی، مگر جیل کے اندر ایسا ماحول نہیں ہوتا کہ آپ کسی قیدی سے اس طرح بے تکلفانہ گفتگو کر سکیں۔ کچھ قواعد و ضوابط کو مجبوراً مد نظر رکھنا پڑتا تھا۔ آج مجھے حکم ملا کہ قیدی نمبر 820 کو 2 دن کے بعد سزائے موت ہے، یعنی اس کی سزا کا وقت آ گیا تھا۔ اسے اس کے لواحقین سے ملوایا جانا تھا۔ تلقین سے اب میرا دل بری طرح سے گھبرا رہا تھا۔ میں آج پہلی بار سزائے موت کے قیدی کو اس کی سزا سنانے جا رہی تھی۔ میرا دل پریشان ہو رہا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ میں اس قیدی سے اس کی آخری خواہش ضرور پوچھوں گی، کیونکہ مرنے سے پہلے انسان کی آخری خواہش ہمیشہ پوچھی جاتی ہے، جو واحد حق ہے جو سزائے موت کے قیدی کو دیا جاتا ہے، چاہے وہ اپنا پسندیدہ کھانا کھانا چاہے یا پسندیدہ شخص سے ملنا چاہے، اس کی خواہش و تلقین ہمیشہ پوری کی جاتی ہے۔ قیدی نمبر 820 جس کا نام تھا، اس سے بھی اس کی آخری خواہش پوچھی جانی تھی، مگر فی الحال اس کے عزیز و اقارب اس سے ملنے آئے تھے۔ ماں اس کے گلے لگ کر رو رہی تھی، بیٹا مجھے پورا یقین ہے کہ اللہ تجھے یہ سزا نہیں ہونے دے گا، تجھے سزا سے بچا لے گا۔ میرا دل کہتا ہے کہ میرا بیٹا بے گناہ ہے۔ مجھے اس عورت پر ترس آنے لگا، میں بھی کیسی باتیں کرتی ہیں۔ سزائے موت تو اس کی 2 دن بعد لکھی ہی تھی، بھلے اسے کون روک سکتا تھا۔ دراصل اگلا دن اتوار کا تھا، اس لیے مجھے آج ہی آرڈر ملا تھا کہ میں راشد خان کو اس کے گھر والوں سے ملوا دوں، تاکہ پھر بعد میں سزا پر عمل درآمد کیا جا سکے۔ میرا تو خیال تھا کہ اس کی آخری خواہش اپنے گھر والوں سے ملنا ہی ہوگی، وہ اس کے بعد کوئی خواہش نہیں کرے گا، بس شوق سے مر جانا پسند کرے گا۔ مگر میں یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی آخری خواہش اتنی منفرد اور حیران کن ہوگی۔ راشد خان کو اس کے گھر والوں سے ملوانے کے بعد اسے واپس سیل میں بند کر دیا گیا۔ اس کے بعد صرف 48 گھنٹے رہ گئے تھے۔ میں نے عذرائے ہمدردی سے پوچھا کہ راشد خان، تمہارے مرنے سے پہلے تمہاری آخری خواہش تو پوری ہو گئی ہوگی؟ تو راشد خان نے بڑے تیزی سے پوچھا کہ کون سی آخری خواہش؟ یہی کہ تم نے اپنے گھر والوں سے مل لیا ہے، اب تو تمہارے دل میں کوئی خواہش باقی نہیں رہی ہوگی۔ ایسا تو نہیں ہے، میری بہت بڑی خواہش ابھی ادھوری ہے، میں اسے پورا کرنا چاہتا ہوں۔ راشد خان نے بڑے اعتماد سے جواب دیا کہ میری ایک آخری خواہش ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھ سے وعدہ کرو کہ تم لوگ میری خواہش کو پورا کرو گے۔ میں نے کہا ہاں پوری کریں گے، ضرور کریں گے، یہ تمہارا حق ہے۔ میں اس کے کاموبی کا ترس کھا کر بولی، تو پھر ٹھیک ہے، مجھے کسی بڑے کے سامنے پیش کرو، میں اپنی خواہش کا اظہار ایسے نہیں کروں گا۔ بہت خاص خواہش ہے میری، اور میں جانتا ہوں کہ تم لوگ کسی طرح نہیں پہنچاؤ گے۔ یہ بات اور اس کی خود اعتمادی دیکھ کر مجھے غصہ تو آیا، لیکن کیونکہ وہ سزائے موت کا قیدی تھا، میں نے سوچا کہ وہ بیچارہ 2 دن کا مہمان ہی تو ہے، مجھے اس سے دشمنی کر کے کیا مل جائے گا۔ میں نے ایس پی صاحب کے سامنے راشد خان کو پیش کر دیا۔ بولو بچے، تمہاری کیا خواہش ہے؟ میں حیران تھی، اتنی نرمی سے سزائے موت کے قیدی سے ایس پی صاحب کیسے پیش آ سکتے تھے، مگر شاید وہ حقیقت سے واقف ہوں گے کہ اس کا قصور کیا ہے اور اسے سزا کیوں ملی ہے۔ اتفاق سے عموماً یہاں پر زیادہ تر قیدی ایسے ہی تھے جن کا قصور چھوٹا تھا، سزا بڑی تھی، جبکہ بڑے بڑے گناہ کرنے والے آزادانہ گھوم رہے ہیں۔ بہرحال جب اس سے اس کی آخری خواہش پوچھی گئی تو اس نے کہا، ایس پی صاحب، میری آخری خواہش ہے کہ میں زندگی میں پہلی اور آخری بار شادی کرنا چاہتا ہوں، نکاح کرنا چاہتا ہوں، اور ایک دن اپنی بیوی کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ اس کی خواہش سن کر ہمارے تو جیسے منہ کو تالے لگ گئے۔ ایس پی صاحب نے عقل مندی سے اور ہوش مندی سے کام لیا۔ دیکھو بچے، تمہاری شادی تو ہم کروا دیں گے، اور تم سے کرنے کے لیے مانے گا کون؟ کم بخت تمہارے گھر والے امیر تو ہیں نہیں، تم غریب خاندان سے تعلق رکھتے ہو، اور غریبوں سے شادی کرنا تم سمجھتے ہو اپنی زندگی کا آخری ایک موقع ضائع کر رہے ہو۔
کوئی اور چیز بتا دو، کھانا پینا، کسی سے ملنا جلنا، ہم تمہارے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہیں، کیونکہ تم سزائے موت کے قیدی ہو۔ تمہارے لیے دکھ کی بات ہے، مگر قانون ساختہ قانون ایسا ہی ہے، سب کے لیے برابر ہے، چاہے کوئی کم عمر اور معصوم ہو یا پھر زیادہ عمر کا ہو، بدمعاش ہو یا پھر شریف، سب کے لیے ایک ہی سزا ہے۔ میں تمہیں سزا کیوں ہوئی؟ تمہارا کیس زہر اور پس پردہ کیا ہے، لیکن اب تم سزائے موت کے قیدی ہو، تو بلا وجہ تم یہاں نہیں آئے، تمہیں کسی وجہ سے یہ سزا ملی ہے اور تم کسی اور چیز کی خواہش کا اظہار کرو تو ہم پوری بھی کر دیں گے، لیکن میں یقین سے کہہ سکتا ہوں تم سے کوئی شادی کے لیے راضی نہیں ہوگا، اور پھر ہم کیسے تمہاری شادی کروائیں؟ راشد خان بڑے اطمینان سے بولا۔ ایس پی صاحب، میں کب آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ میری شادی کروائیں؟ میں آپ کو ایک ایسا طریقہ بتاتا ہوں کہ میری شادی خود بخود ہو جائے گی۔ آپ اعلان کر دیں کہ اگر راشد خان سے کوئی شادی کرنے کے لیے تیار ہے تو جیل میں آ جائے۔ ایس پی صاحب نے مذاق سمجھا اور اعلان کروا دیا۔ ایس پی صاحب کو پتہ تھا کہ قیدی کے ساتھ ایک رات کے لیے کون شادی کے لیے تیار ہوگا۔ کچھ وقت گزرا تو لڑکی ایک مولوی کے ہمراہ جیل میں آ گئی۔ لڑکی راشد خان سے شادی کرنے کے لیے آمادہ ہو گئی۔ لڑکی کی شادی ایک رات کے لیے راشد خان سے کروائی گئی۔ صبح کے وقت لڑکی نے گھر جانے کے لیے اجازت مانگی۔ لڑکی کو چوکی دار نے جیل سے باہر نکال دیا۔ حسب معمول جب پھانسی کا وقت قریب آیا تو چوکی دار جیل سے راشد خان کو نکالنے کے لیے گیا تو حیران رہ گیا، کیونکہ وہاں راشد خان موجود نہیں تھا، بلکہ راشد خان کی جگہ لڑکی بیٹھی تھی، اور راشد خان کو لڑکی نے اپنا برقع دیا اور جیل سے لڑکی کے روم میں نکال دیا اور خود جیل میں بیٹھی رہی۔ اسی وجہ سے راشد خان کی جان بچ گئی تھی۔